اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہم مختلف ڈیٹا سیٹس کو ہمارے پاس آ گئے تو اب ہم ان کا انالیسس کیسے سٹارٹ کریں گے. انالیسس کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں کمپیوٹر میں مختلف ایپلیکیشن چاہیے ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے پاس موبائل ہے اور موبائل میں ہم نے کوئی خاص ایکشن پرفارم کرنا ہے, کوئی خاص فنکشن پرفارم کرنا ہے, لائک ہم نے کسی دوست سے بات کرنی ہے تو ہمیں فون والی ایپلیکیشن جو ہے وہ آن کرنی پڑے گی یا واٹس ایپ کی ایپلیکیشن آن کرنی پڑے گی. اگر ہم نے کوئی گیم کھیلنی ہے تو ہمیں گیم والی ایپلیکیشن آن کرنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے جب ہم کمپیوٹر میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور ہم انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی انالیسس والی ایپلیکیشن آن کرنی پڑے گی. جب ہم ایپلیکیشن پہ آتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے پاس ملینز نہیں بلینز کے حساب سے ایپلیکیشن موجود ہیں جو مختلف انالیسس ہمارے لیے پرفارم کر رہی ہیں. یہ جو ایپلیکیشنس ہیں کچھ بہت آسان ہیں سیکھنا, کچھ سیکھنے کے حساب سے مشکل ہیں کہ ہمیں اس کے لیے پہلے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. کچھ ایپلیکیشن فری ہیں, کچھ ایپلیکیشن ہمیں پیسے دے کے خریدنی پڑتی ہیں, کچھ ایپلیکیشن کا استعمال پاکستان میں بہت عام ہے, کچھ ایپلیکیشن پاکستان میں لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا. میں پاکستان کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے جب ہم کوئی انالیسس کرنے لگتے ہیں اور کوئی خاص ایپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اگر ہمارے کلائنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس ایپلیکیشن میں اس کا انالیسس کر رہا ہوں تو ہمیں اپنی بات سمجھانا اس کو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا بائی دی وے کہ بہت ساری ایپلیکیشن ایسی ہیں جن کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے. ہمارے پاس مائکروسافٹ آفس موجود ہے. مائکروسافٹ آفس کی بات جب کرتے ہیں تو اس کے مختلف کمپوننٹ ہیں, لائک مائکروسافٹ ورڈ, لائک مائکروسافٹ ایکسل, پاور پوائنٹ اور اس طرح کی چند ایک اور ایپلیکیشن. تو یہ وہ ایپلیکیشن ہے جن کو آپ کو پہلے سے پتہ ہے. اگر ہم نے کوئی ڈاکومنٹ کمپوز کرنا ہوتا ہے تو ہم عام طور کے اوپر مائکروسافٹ ورڈ میں آتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چھوٹا موٹا انالیسس کرنا ہے, کوئی جمع تفریق کرنی ہے, کوئی اکاؤنٹنگ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم عام طور کے اوپر ایکسل یوز کرتے ہیں. سملرلی اگر کوئی پریزنٹیشن کرنی ہے تو پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں. یہ وہ عام ایپلیکیشن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اور ہر ایپلیکیشن کا ایک ایریا ہے. ہم ڈاکومنٹ کمپوز کرنے کے لیے پاور پوائنٹ کو یوز نہیں کر سکتے, ایکسل کو یوز نہیں کر سکتے. سملرلی جب ہم نے کوئی جمع تفریق کا کام کرنا ہے, کوئی اکاؤنٹنگ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے یا کوئی اور انالیسس کرنا ہے تو ہم ایکسل کو یوز کرتے ہیں, ہم ورڈ کو یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ایریا جو ہیں یہ کافی کلاسیفائڈ ہے کہ ہم کون سی ایپلیکیشن کس کام کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں, ہم اس انالیسس کی طرف آتے ہیں. انالیسس میں جانے سے پہلے ابھی آپ کے سامنے میں نے نام لیا مائکروسافٹ آفس. اچھا جب ہم نے مائکروسافٹ آفس میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی کوئی ایپلیکیشن یوز کرنی ہے, مائکروسافٹ ورڈ یوز کرنا ہے یا ایکسل یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کمپیوٹر میں اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے. انسٹال نہیں کریں گے ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. اچھا یہ ایپلیکیشن آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ فری نہیں ہے, یو ہیو ٹو پرچیز دیم. اچھا جب پرچیز کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں اپنے کمپیوٹر میں ڈالنے کے لیے ان کو پرچیز کر کے کہیں سے اور پھر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑے گا یا کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ یہ ایپلیکیشن پہلے سے انسٹالڈ ہے. تو انسٹالیشن از اے کمپلسری ریکوائرمنٹ ٹو یوز مائکروسافٹ آفس. جب مائکروسافٹ آفس کے علاوہ بھی بہت سارے آفس کی پروڈکشن یا آفس کی ایپلیکیشن موجود ہے. بہت پاپولر ایک ایپلیکیشن ہے جسے ہم گوگل آفس کہتے ہیں. یعنی گوگل نے بھی مائکروسافٹ آفس کی طرح کا ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے. اسی طرح کی ایپلیکیشن گوگل بھی پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایپلیکیشن کے لیے آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے, یہ پیڈ نہیں ہے, یہ فری ہے ایپلیکیشن. یعنی اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ کمپوز کرنا ہے اور آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے, ایک ایسی ایپلیکیشن چاہیے جس پہ آپ وہ اس کو کمپوز کر سکیں, تو اس کے لیے آپ کو اپنے کمپیوٹر میں نہ تو کچھ انسٹال کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی پیسے دینے پڑیں گے کہ جہاں سے آپ یہ ایپلیکیشن
خرید کے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں. سو گوگل آفس کی جو سب سے بڑی میرٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا, اور جب ہمیں انسٹال نہیں کرنا پڑتا تو ظاہر ہے ہمیں اس کو خریدنا بھی نہیں پڑتا, کسی ایسی جگہ پہ جانا بھی نہیں پڑتا کہ جہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکیں. اچھا, کیسے اس کو یوز کریں گے؟ اس کے لیے صرف 2 ریکوائرمنٹ ہے. گوگل آفس کو یوز کرنے کے لیے صرف 2 ریکوائرمنٹ ہے. پہلی ریکوائرمنٹ, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے. اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ گوگل آفس یوز نہیں کر سکتے. تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ. دوسری ریکوائرمنٹ, آپ کے پاس گوگل کا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اچھا, گوگل کے اکاؤنٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ عام طور کے اوپر جب ہم اپنا ای میل ایڈریس بناتے ہیں, اور جو کہ ہم ہر جگہ یوز کرنے کے لیے بنا لیتے ہیں, اس کے لیے ایک اپلیکیشن موجود ہے جی میل. یہ جی میل بیسیکلی گوگل میل کا ایبریویشن ہے اور وہیں سے ہمارے پاس آتی ہے. تو اگر آپ کے پاس جی میل کا اکاؤنٹ موجود ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس گوگل کا اکاؤنٹ موجود ہے. تو جو 2 ریکوائرمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس گوگل کا اکاؤنٹ ان دی فارم آف اے جی میل ایڈریس ہونا چاہیے. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو ہم گوگل کا آفس یا گوگل کے آفس کے کمپوننٹ جو کہ ملتے جلتے ہیں ورڈ سے, ایکسل سے اور پاور پوائنٹ سے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کمپوننٹ موجود ہیں, ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ہمیں کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں, کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر آل فری فار ایوری ون. اچھا, ایک اور خوبی گوگل آفس کی بہت اچھی ہے جو آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ بھی ہو جاتی ہے. اگر میں مائکروسافٹ کا آفس یوز کر رہا ہوں تو, اور میں نے ایک ڈاکومنٹ کمپوز کیا ہے, اور وہ ڈاکومنٹ میں نے اپنے ایک دوست کو دینا ہے یا اپنے پاس سیو رکھنا ہے کسی اور کمپیوٹر میں کام کرنے کے لیے, تو مجھے اس کو سیو کرنے کے لیے ایک یو ایس بی اسٹک یا کوئی ایڈیشنل میموری ریسورس چاہیے, میموری سورس چاہیے. عام طور پہ یو ایس بی میں ہم سٹور کرتے ہیں. تو یو ایس بی جب بھی ہم یوز کرتے ہیں ایک کمپیوٹر سے جب ہم دوسرے کمپیوٹر میں جاتے ہیں, اکثر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ایک کمپیوٹر کے وائرسز دوسرے کمپیوٹر میں شفٹ ہو جاتے ہیں, اور یو ایس بی عام طور کے اوپر ہم ایوائڈ کرتے ہیں یوز کرنا انالیسس کے انوائرمنٹ میں, کیونکہ وہ وائرسز کا گڑھ ہوتی ہے, اس میں بے تحاشا وائرسز ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ یوز کریں. سو مائکروسافٹ ورڈ میں یو ایس بی کو یوز کرنا ایک سارٹ آف نیسیسٹی بن جاتی ہے, جبکہ گوگل کے آفس میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ نے ایک ڈاکومنٹ اگر کمپوز کیا اور اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ, اپنے کسی اور کولیگ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لیے آپ کو یو ایس بی اسٹک کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل اس کو دوسرے طریقے سے شیئر کر سکتے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی اس کو. اچھا, میرا یہاں پہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مائکروسافٹ آفس کی کوئی برائی کر رہا ہوں. مائکروسافٹ آفس کی جو میرٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اس کی جو سپریمیسی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ گراؤنڈس پہ ہے. گوگل انالیٹکس بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکتا, یا گوگل انالیٹکس کی جو کمپوننٹس ہیں وہ بہت سارے ایسے ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتے جو مائکروسافٹ آفس بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے. ہم تفصیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مائکروسافٹ آفس اور گوگل آفس یہ 2 ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہیں, ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور اپنے ڈی میرٹس ہیں. جو خوبی مجھے بہت زیادہ پسند ہے گوگل آفس کی وہ یہی ہے کہ آپ کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا, اور جب آپ کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا تو اس کے لیے آپ کو نہ تو کوئی اس کی لائسنس فیس دینی پڑتی ہے, نہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ وہ گوگل آفس انسٹال ہے, اور نہ ہی آپ کو اپنے کمپیوٹر کی اسپیسیفیکیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بڑا سمپل کمپیوٹر بھی آفس گوگل آفس انسٹال کر لیتا ہے. مائکروسافٹ آفس جب انسٹال کریں تو کچھ ریم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کچھ آپریٹنگ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. بعض کمپیوٹر پہ بڑی آسانی کے ساتھ انسٹال ہو جاتا ہے مائکروسافٹ آفس, بعض کمپیوٹر پہ نہیں ہوتا. گوگل آفس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, اب ہم کمپیوٹر پہ آتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس کو انسٹال اپنے کمپیوٹر میں استعمال کیسے کریں گے اور اس پہ کام کرنا کیسے شروع کریں گے. تو یہ جو ہی آپ کا کمپیوٹر
ویریفائی کر لے گا کہ آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ، گوگل کا اکاؤنٹ اوکے ہے. یہ اس قسم کی اسکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. کچھ یہ آپ کو اس کے ٹیمپلیٹ دے دے گا ڈاکومنٹس کے. اگر آپ نے کوئی ریزیومے ڈیولپ کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی لیٹر کمپوز کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ پرپوزل آپ نے کمپوز کرنی ہے، اور ایک بلینک ڈاکومنٹ کا آ جائے گا. اور سملرلی جو اگر آپ نے فائل کچھ پہلے بنائی ہوئی ہیں تو اس کی ایک لسٹ آپ کے سامنے نیچے آ جائے گی. کیونکہ میں بہت دیر سے گوگل ڈاکس یوز کر رہا ہوں تو یہ ایک بہت لمبی سی لسٹ یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ آپ کے کیس میں، آپ کے کمپیوٹرز میں اگر آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بالکل بلینک ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے گوگل ڈاکس یوز نہیں کیا. ہم ایک بلینک ڈاکومنٹ کو آن کرتے ہیں اور جو ہی اس کو آن کیا تو ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف دی کمپیوٹر ایک انوائرمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. اور یہ تقریباً وہی انوائرمنٹ ہے کہ جو ہمیں مائکروسافٹ آفس یا مائکروسافٹ ورڈ پرووائڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ہم لکھنا شروع کر دیں گے. اور یہ آٹومیٹیکلی اس کو سیو کر رہا ہے. جو ہی ہم اس کا یہاں پہ نام رکھ لیں گے وہ آٹومیٹیکلی اس کا نام رکھ دے گا اور آٹومیٹیکلی اس کو سیو کرنا شروع کر دے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ یہ آٹومیٹیکلی شیئرنگ بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک رائٹ اپر کارنر کے اوپر شیئر کا بٹن کلک موجود ہے. اس کو جو ہی ہم کلک کریں گے تو یہ آپ سے ریکوائر کرے گا کہ اس پرٹیکولر ڈاکومنٹ کو آپ کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کسی دوست کی، اور ظاہر ہے وہ دوست جس کے پاس جی میل کا ایڈریس موجود ہے اسی کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر پائیں گے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر پائیں گے. یہ گوگل کی ہیجمنی ہے یا گوگل کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کو فالو کرنی ہے. اور ونس یہ آپ اس کا نام لکھیں گے آٹومیٹیکلی اس کے کمپیوٹر میں ایک ای میل چلی جائے گی جس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر ہو گیا. اچھا، یہ انوائرمنٹ ہم یا اس پرٹیکولر گوگل ڈاکس کو ہم بہت ساری اپلیکیشن میں بھی یوز کریں گے، بہت سارے انالیسز میں بھی یوز کریں گے اگلے سیشنز میں. تو ان سیشن میں ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں گے. اس وقت تک کے لیے میں آپ کے سامنے یہی بتانا چاہ رہا تھا، یا میری ریکوائرمنٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ گوگل آفس یا گوگل ڈاکس کو آپ آن اپنے کمپیوٹرز میں کیسے کرتے ہیں.